بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حاضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام تاریخ ساز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کی پہلی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں تاریخ کے اس نہایت نازک اور حساس موڑ پر یہ علمی فکری تحقیقی گلشن سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس سیمینار کے انعقاد میں کوشش کرنے والے تمام کارکنان کو اور شرکاء کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا
4 جنوری سے لے کر آج تک بڑی استقامت کے ساتھ وہ اپنے کردار کی روشنی میں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے علماء حق نے پہلے دن سے ہی ان کا ساتھ دیا ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں تاریخ ساز تحفظ ناموس رسالت سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے بعد 19 جنوری کو لاہور سے اسلام آباد کاروان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلایا گیا۔ ملک کے طول و عرض میں اور بیرون ملک کانفرنسیں کی گئیں، سیمینار کیے گئے، پریس کانفرنسز کا سلسلہ جاری رہا، مختلف چینلوں پہ حق کی آواز گونجتی رہی کہ غازی ممتاز حسین قادری نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جس کردار کی روشنی اللہ کے فضل سے صدیوں تک محسوس کی جائے گی۔ غازی ممتاز حسین قادری کے اس کردار کو جہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف اپریشیٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، وہاں یہود و نصارہ نے اور اسلام دشمن قوتوں نے اس کردار کو معاذ اللہ دبانے کی کوشش کی، اور میڈیا پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئیں، اور نام نہاد سکالر ان کو ٹی وی چینلوں پر لا کر غازی ممتاز حسین قادری کے کردار کو معاذ اللہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے فضل سے ہم نے غامدی جیسے لوگوں کو اس موضوع پر چیلنج بھی کیا، دلائل بھی دیے، اور ایسے لوگوں کی بیٹریاں خاموش کرا دیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری کے کیس کی سماعت جاری تھی، اور فیصلے سے صرف چند دن پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنے ایک انٹرویو میں اور ٹی وی پروگرام میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ غازی ممتاز حسین قادری معاذ اللہ قاتل ہیں، اور ان کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور انہوں نے سلمان تاثیر کی حمایت کی اور ان کے دفاع کی، سلمان تاثیر کے دفاع کی بھرپور کوشش کی۔ اس پر بھی علماء حق نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن بات صرف یہاں تک نہ رکی۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے پھر مختلف نشستوں میں تقریباً 13 گھنٹوں پر مشتمل خطابات کیے، جس میں ان کا مقصود یہ تھا کہ سلمان تاثیر کا دفاع کیا جائے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے، اور غازی ممتاز حسین قادری کو معاذ اللہ مجرم قرار دیا، اور تمام علماء اہل سنت، مشائخ کرام جو روزانہ مختلف محاذوں پہ بڑھتے ہوئے غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ڈاکٹر قادری نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ نابینا اور جاہل لوگ ہیں، انہیں دین کی معاذ اللہ کوئی خبر نہیں ہے، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ حرمت دین کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی گالیاں اور مغلظات علماء اہل سنت کو دی گئیں، اور ساتھ ایک طویل بحث چھیڑ کے اصل مسئلے کو گم کرنے کی کوشش کی گئی، اور تطویل بلا طائل کے تحت اپنی گفتگو کو انہوں نے مکمل کیا، تاکہ منہاج القرآن کے لوگ یہ کہیں کہ 13 گھنٹے دلائل آ گئے ہیں
اور اس کے مقابلے میں اب سب لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ان 13 گھنٹوں میں بہت سا حصہ تو ان کی اپنی تعریف پر مشتمل ہے، اور بہت سا حصہ علماء اہل سنت اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے پر بہت سا وقت لگایا گیا۔ جو دلائل پیش کیے گئے اصل موضوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلمات کفر کی بحث، طبقات فقہا کی بحث، اور اس انداز میں irrelevant مختلف چیزیں ان کی لائی گئیں، اور بار بار بڑے بڑے اکابر کے ناموں کے نیچے انہوں نے چھپنے کی کوشش کی، اور ساتھ گستاخ سلمان تاثیر کو انہوں نے حضرت حاتب بن ابی بلتا کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور ایسے ہی اس گستاخ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ملا کر اور ایک جیسی فکر ابھارنے کی کوشش کی۔ حوالوں میں خیانت کی گئی اور مختلف حربے آزمائے گئے، اور ساتھ یہ دعوت بھی دی گئی کہ علماء حق اس کو چیک کر لیں، میں صحیح بول رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں نے بالکل امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ سب کچھ پیش کیا۔ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم چیک کرتے اور ہم بتاتے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو پوری تقریر کا خلاصہ یوں ہے کہ his argumentation is irrelevant and unrelated. His reasoning is faulty. He put blame on Ghazi Mumtaz Hussain Qadri and his supporters. He distorted the facts. اس شخص نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور غازی ممتاز حسین قادری اور ان کے حامیوں پر مختلف قسم کے الزام لگائے، یہاں تک کہ یہ غیروں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور یوں ظاہر کیا کہ شاید غازی ممتاز حسین قادری کو کسی دہشت گرد تنظیم نے یہ کام کرنے پر اکسایا۔ ایسے ماحول میں یہ ضروری تھا اور خود ان کی طرف سے دعوت بھی تھی۔ تو آج کا یہ پروگرام، اس میں ہم صرف اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہیں، سلمان تاثیر گستاخ ہے، اور جو اس گستاخ کی وکالت کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور ایک نئی تعریف توہین رسالت کی کھڑی ہے کہ جس کے تحت دور دور تک بھی آپ کو لگے گا کہ جو فقہا کی کتابیں ائمہ کی بھری پڑی ہیں کہ فلاں بھی گستاخی بنتی ہے، فلاں بھی گستاخی بنتی ہے، ان کی ہوئی تعریف سے پتہ چلے گا کہ وہ کوئی بھی گستاخی نہیں ہے۔ اور اس انداز میں بہت سی چیزوں کے ماخذ میں اور ریزننگ اور استدلال کے اندر بھی معاذ اللہ بہت سی غلطیاں کی گئیں۔ عبارت کے پڑھنے کے لحاظ سے تانا ہمیں یہ دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ایک سطر عبارت نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم نے جب دیکھا تو ان کی ایک سطر میں 3 غلطیاں موجود تھیں۔ تو اس واسطے عوام کو یہ چاہیے کہ جو ایک ان کے اس جعلی روب کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فلاں موضوع پہ اتنے گھنٹے خطاب کیا، اتنے حوالے پیش کیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے جو ہمارے طالب علم تیسرے چوتھے سال میں جو عبارت صحیح پڑھتے ہیں وہی عبارت شیخ الاسلام بالکل غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی آخر نوٹ کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں یہ چاہوں گا کہ ان کی زبان سے تمہیں یہ سنایا جائے کہ انہوں نے کس انداز میں علماء حق پر الزام تراشی کی اور جو ناموس رسالت کے لیے روزانہ نکلتے ہیں ان پر معاذ اللہ طرح طرح کے الزام لگائے۔ 23 نمبر، یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ۔ وہ لوگ جن کو الف بے